اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی ہوں اور آپ کی خدمت میں کتاب جنت کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب جنت جو کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی تقاریر کا مجموعہ ہے اور اس کا ترجمہ مولانا ریاض حسین جعفری صاحب نے کیا ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے پیج نمبر 170 تک کی ریڈنگ آپ تک پہنچا دی تھی۔ اب آغاز ہو رہا ہے پیج نمبر 171 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما إلا قلیلا سلاما سلاما۔ ترجمہ: یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے، اور جنت میں نہ بیہودہ گوئی سنیں گے اور نہ گناہ کی بات سوائے سلام اور سلام کہنے کے۔ ہیڈنگ: صاحب یوم جزا خدا کا بڑا وصف ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام دین ہے، جس کے معنی جزا کے ہیں۔ حضرت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں: اے بار الہٰ، اگر اولین اور آخرین جمع ہو جائیں تو بھی تیری تعریف پوری نہیں کر سکتے، مگر تو نے خود اپنی تعریف قرآن میں کر دی ہے کہ یعنی مالکی یوم الدین، صاحب روز جزا اور مالک اعمال بندگان۔ بلوغت سے آخر عمر تک تمام چھوٹے بڑے کاموں کا حساب ہوگا۔ قرآن کی نص ہے کہ چھوٹے بڑے تمام کاموں کا حساب ہوگا اور ان کی جزا اور سزا دی جائے گی، اور خدا کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں حساب کے بارے میں ارشاد ہوا ہے: وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ سورہ کہف آیت نمبر 49۔ یعنی اور کہیں گے: اے ہماری خرابی، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی بڑی بات کو، مگر یہ کہ اس نے اس کا احاطہ کر لیا ہوگا۔ ہیڈنگ: بہشتی بری باتیں نہیں سنیں گے۔ جہاں بہشتی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، وہاں اللہ رب العزت نے ایک روحانی نعمت کا تذکرہ بھی کر دیا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، یعنی بہشتی لوگ بہشت میں بیہودہ باتیں یا گالیاں نہ سنیں گے، کیونکہ بیہودگی اور گالی بکنا جہنمیوں کا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو فحش گالیاں دیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں عادت رکھتے تھے۔ جہنمیوں کے لیے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے پر سب و شتم شماتت کریں گے اور گالی گلوچ سنائیں گے اور کہیں گے تیرا قصور تھا، دوسرا کہے گا تو نے مجھے بھی ہلاک کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تعصیم کا مادہ اسم سے ہے، الف سے میم، جس کے معنی گناہ کرنے کے ہیں۔ بہشتی بیہودہ لغو فحش گالی نہ سنیں گے، کیونکہ بہشت دارالاسلام سلامتی کا گھر ہے۔ بہشتی چونکہ دنیا میں لغو سے دور رہتے تھے، لہٰذا یہاں پر بھی نہ سنیں گے۔ لغو نہیں سنیں گے، بلکہ سلام سلام کی آواز سے محظوظ ہوں گے۔ قرآن نے بھی بہشتیوں کے مقام عرفا کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 3: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جو بیہودہ کاموں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ ہیڈنگ ہے: بہشتی لوگوں کا درود شریف۔ إِلَّا قَلِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، مگر سلام سلام کریں گے، یعنی یہ بہشتی لوگوں کا درود ہے جو ایک دوسرے پر کریں گے۔ دوسرا سلام کی تاکید ہے، یعنی بہشت میں سلام سلام کا درود ہے اور بس۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سلام کرنے کی تاکید ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آپ پر وارد ہو اور کوئی چیز آپ سے پوچھے، اگر اس نے پہلے سلام نہ کیا ہو تو اس کو جواب نہ دو۔ اس سلسلے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: عن النبی
عن النبی من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تحبوه، یعنی اگر کوئی سلام کرنے سے پہلے گفتگو کرے تو اس کا جواب مت دو۔ سلام مسلمان کا شعار ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ربی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، سورہ نساء آیت نمبر 94۔ جو تمہاری طرف سلام پیش کرے تم اسے مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اسلام ہونے کے علاوہ یہ بات تم تک پہنچاتا ہے کہ سلام کرنے والا مسلمان ہے، یعنی وہ آپ کے ساتھ سلم کرتا ہے، اذیت، پریشانی، دکھ، تکلیف، رنج، گھبراہٹ نہیں دیتا۔ آج بھی عربوں میں رسم ہے اگر کوئی دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے تو اس کو سلام نہیں کرتا۔ ہیڈنگ بہشتی لوگوں کا سلام کرنا برائی سے رہائی کی نوید ہے۔ بہشتی لوگوں کا سلام کرنا بہشت میں بھی سلام کے معنی سلامتی کے ہیں، البتہ فنا اور زوال سے سلامتی مراد ہے۔ مومنین کا ایک دوسرے کو سلام کرنا جنت میں ہمیشہ رہنے کی بشارت ہے۔ سلامتی سے مراد بڑھاپے، بیماری، کمزوری اور تھکان سے سلامتی ہے، حتیٰ کہ بہشت میں تکرار بھی تھکاوٹ نہیں لائے گی، حالانکہ تکرار تھکا دینے والا ہوتا ہے، وہاں ہر وقت تازگی ہی تازگی ہے۔ ہیڈنگ بہشت میں مومنین، ملائکہ اور خدا کا سلام۔ بہشت میں 3 قسم کا سلام ہے۔ پہلی قسم کا مومنین کا سلام اور تحیت ہے، جبکہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو درود بھیجیں گے۔ دوسرے قسم کا سلام جو ملائکہ بہشتی پر کریں گے، چنانچہ قرآن میں صریحاً آیا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامًا مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، سورہ رعد کی آیت نمبر 23۔ ترجمہ: ملائکہ جس دروازے سے مومن پر وارد ہوں گے سلام کریں گے اور ان کو مبارک دیں گے اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، پس کیسا اچھا ہے عاقبت کا گھر۔ اسی آیت کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب مومن جنت میں سکون پذیر ہو جائے گا اور حور کے ساتھ بیٹھے گا تو خدا اپنے 1000 فرشتوں کو حکم دے گا کہ جنتی کو جا کر مبارکباد دو۔ وہ جب آئیں گے تو دربان سے کہیں گے کہ ہمارے لیے اس ولی خدا سے اجازت لیں، ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ حاجب کہے گا میرے اور اس ولی خدا یعنی بہشتی کے دوران 3 محل کا فاصلہ ہے، پس میں جاتا ہوں اور دوسرے دربان کو کہتا ہوں۔ بالآخر مومن کو خبر ملے گی، وہ اجازت دے گا۔ وہ محل جس میں مومن ہوگا 1000 دروازے کا ہوگا، ہر فرشتہ ایک دروازے سے وارد ہوگا، ہر ایک کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ ہوگا اور اس کو سلام اور مبارکباد دیں گے۔ تیسری قسم کا سلام بندہ مومن پر خدا کا سلام ہے۔ انسان کا مرتبہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ ذات اقدس اس کو سلام کرے گی، سلام قولا من رب الرحیم۔ سچ ہے کہ سب سے بڑی نعمت بہشتی کے لیے یہ روحانی نعمت ہوگی۔ صاحب کفایہ الموحدین نے بہشتی کی 7 روحانی نعمتیں لکھی ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ حسب ذیل ہے۔ ہیڈنگ مومن کی سلطنت بہشت میں۔ سب سے بڑی روحانی نعمت سلطنت الہی ہے جو مومن کو دی جائے گی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے بہشتی کے سر پر تاج ہوگا جس میں جواہرات ہوں گے، ایک جوہر کی قیمت دنیا کے کسی بادشاہ کے تاج کی قیمت سے کہیں زیادہ ہوگی۔ وسعت ملکیت مومن کے بارے میں متعدد روایات میں ہے کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے تھوڑی ملکیت والا بہشتی 80,000 خادم اور 92 درجے رکھتا ہوگا۔ اس درجے سے دوسرے درجے تک 70 سال کی راہ کا فاصلہ ہوگا۔ اس سے بلند درجے والا اس پوری دنیا سے 2 گنا زیادہ ملکیت کا واحد مالک ہوگا۔ بس اس دنیاوی سلطنت سے مقابلہ کرنا صحیح نہیں۔ اس زمین کے 1/4 پر سینکڑوں سلطنتیں قائم ہیں، اور وہ بھی کتنی تکلیفوں کے ساتھ۔ سب سے بڑی سلطنت حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی تھی کہ خدا نے ان کے بعد لا ينبغی لأحد من بعدی، کسی کو ان جیسی سلطنت نہیں دی۔ ان کے تخت سونے اور ریشم سے بنے ہوئے تھے،
اس پر 3000 سنہری کرسی جنوں کے لیے مخصوص تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام درمیان میں بیٹھتے تھے۔ ان کے ارد گرد علماء اور دانشمندان لوگ، فوج اور حکومت کے افراد بیٹھتے تھے۔ اس وقت ہوا کو حکم دیتے، جہاں جانا چاہتے 1 مہینے کا سفر صبح سے ظہر تک کر لیتے تھے۔ صبح شام سے یمن اور عصر کو فارس پہنچ جاتے تھے۔ بہرکیف آپ کے فوق العادہ سلطنت تھی۔ آپ کے جنوں اور انسانوں اور حیوانات پر حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری سلطنت اپنی تشریفات کے ساتھ بہشتی مومن کی سلطنت کے مقابلے ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ روایت سنیں، فرماتے ہیں کہ تمام دنیاوی سلطنتیں بمائے سلطنت سلیمان کے بہشتی مومن کی سلطنت کے مقابلے ریت کا ایک ذرہ ہیں جو صحرا میں پڑا ہوا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ خداوند مومن کو دنیا کے 700 کے برابر عطا فرمائے گا۔ دنیا میں کون سا ایسا سلطان ہے جو وہ چاہے اسے مل جائے؟ حالانکہ بہشتی وہ سلطنت رکھنے والے ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون۔ ہیڈنگ ہے لطف خدا سے معرفت کا زیادہ ہونا۔ بہشت کی دوسری روحانی نعمت توجہ لطف خدا ہے۔ جب وہ متوجہ ہوگا اور مورد لطف خدا ہوگا، کیا وجد ہے اور کیسی لذت نصیب ہوگی جو خود بہشت سے بالاتر ہے۔ تیسری روحانی نعمت اس کے معارف اور خصائل کا زیادہ ہونا ہے۔ چنانچہ تفسیر آیت ہے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ ترجمہ، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے ہو کر باہمی سوال کریں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 26۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یتساءلون عن المعارف والفضائل۔ مومنین طوبہ کے درخت کے نیچے جمع ہوں گے، لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، الطاف خدا اور فضائل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے، ایک دوسرے سے تذکرہ کریں گے، تو ہر ایک کی اپنی استطاعت کے مطابق معرفت زیادہ ہو جائے گی کہ یہی معرفت کا زیادہ ہونا روحانی لذت ہے جو جسمانی لذت پر غالب ہوتی ہے۔ پیغمبران خدا کا بہشتیوں کو مہمانی کی دعوت دینا۔ ہیڈنگ، چوتھی روحانی نعمت پے در پے انبیاء کی طرف سے ضیافت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب اہل بہشت اپنی جگہ ٹھہر جائیں گے تو ہفتے کے روز اعلان ہوگا کہ آج ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی دعوت ہے۔ تمام مومنین کو جنت الفردوس میں مہمانی دیں گے۔ تمام جنتی جنت الفردوس میں جمع ہوں گے۔ اتوار کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی ضیافت کی باری آئے گی کہ وہ جنت نعیم میں مہمانی کی دعوت دیں گے۔ یہ الطاف الہی تمام پر تقسیم ہوں گے۔ سوموار کے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ضیافت کا اعلان ہوگا کہ وہ جنت المأوا میں میزبانی کریں گے۔ منگل کے دن حضرت موسیٰ ابن عمران کے دارالاسلام میں مہمان ہوں گے۔ بدھ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنت عدن میں تمام بہشتی مہمان ہوں گے، اور وہ تمام کو بشارت دیں گے کہ کل تمام بہشتی سدرۃ المنتہا پر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں۔ جمعرات کے دن تمام انبیاء اور مومنین اور مومنات سدرۃ المنتہا میں جمع ہوں گے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف خوشبوئیں ان میں تقسیم کی جائیں گی، اور ان کی زیارت سے تمام بہشتی منور ہوں گے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے جمعے کے دن میزبان خدا ہوگا۔ جمعے کے دن ضیافت خاص خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس کی شرح سے تو میں عاجز ہوں، البتہ چند تعبیرات عرض کرتا ہوں۔ تمام انبیاء آئیں گے، تمام نبی اپنی نورانی تجلیات سے تشریف لائیں گے، پھر ائمہ علیہ السلام، صالحین اور شہداء اور صدیقین اور اہل ایمان سے خواص لوگوں میں سے ہر ایک کو ایک مرکب دیا جائے گا تاکہ مقام قرب تک سوار ہو جائیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ اس کے درک کرنے سے عقل عاجز ہے۔ اتنا کہتا ہوں کہ سلام قولا من رب الرحیم کی جگہ ہے،
کہ خدا کی طرف سے تمام حاضرین کو عنایت خاص بعنوان سلام و تحیت عطا ہوگی۔ تمام جواب دیں گے انت السلام وَإِنَّ عِندَكَ السلام، سلام خدا کا نام بھی ہے۔ حاضرین کو ایک وجد کی سی حالت نصیب ہوگی، عرض کریں گے پروردگار ہم دنیا میں تیری معرفت میں کوتاہ تھے، ہمیں اذن دے کہ اب ہم سجدہ کریں۔ آواز آئے گی یہاں تکلیف اور زحمت نہیں، تم میرے بندے ہو، غیب پر ایمان لائے اور میری اطاعت کی۔ پھر تجلیات انوار الہی سے ایک نور کی تجلی بلند ہوگی کہ تمام سجدے میں گر جائیں گے، تو بہت مسرور اور مست کر دینے والی خوشبو ان میں تقسیم کی جائے گی، جو خوشبو پہلے بہشت میں نہ ہوگی، تو ان کو تازہ انوار بھی مل جائیں گے کہ ان کی آرزو ہوگی کہ یہاں بھی بیٹھے رہیں، لیکن آواز آئے گی کہ واپس جاؤ، حوریں تمہارے انتظار میں ہیں۔ پھر آئندہ جمعے کو وعدے ملاقات ہے۔ پنجم، روحانی نعمت ملائکہ کا ورد ہے جو مومنین پر نازل ہوں گے اور مبارک دیں گے جب بہشتی اپنے تختوں پر تکیہ لگا کر مستقر ہو جائیں گے۔ ششم، مقام رضوان ہے، رضوان من اللہ اکبر، یعنی خوشنودی حضرت حق از بندہ مومن۔ کفایت الموحدین میں اس مقام کے ظہور کو جمعے کے دن بہشت میں فرمایا گیا ہے، جیسا کہ ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلی تقریر کا آغاز ہوتا ہے پیج نمبر 180 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔ ترجمہ، دائیں ہاتھ والے کیا اچھا نصیب ہے دائیں ہاتھ والوں کا، وہ بغیر کانٹوں کے جھکی ہوئی بیریوں میں ہوں گے اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلے اور پھیلے ہوئے سائے اور بہایا ہوا پانی اور کثرت سے میوہ، نہ کاٹا گیا اور نہ روکا گیا۔ ہیڈنگ، اصحاب یمین کے لیے سایہ ہائے درخت اور میوے۔ قرآن ذکر سابقین اور مقربین، ان کے درجات ثواب جسمی اور روحانی کے بعد اب دوسرے طبقے کی تشریح شروع فرماتا ہے، اور وہ دوسرا طبقہ اصحاب یمین کا ہے۔ ذکر ہوا سابقین وہ ہیں جو بے حساب وارد بہشت ہوں گے، لیکن اصحاب یمین اہل عمل و ایمان تو ہیں لیکن سابقین کی طرح نہیں، اس لیے عرش کے دائیں طرف ہیں، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ ان آیات میں خدا ان کی تجلیل کرتا ہے اور ان کی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، وہ لوگ جو راہ سمت میں ہیں کیا لوگ ہیں۔ فی صدر مخضود، ظاہری صدر کا معنی بیری کا درخت ہے، اس مبارک درخت اس پر کانٹے بہت ہوتے ہیں۔ مخضود یعنی کانٹوں سے پاک، بغیر مزاحم، لہٰذا مخضود درخت صدر کی صفت ہے، یعنی اصحاب یمین بہشت میں درخت صدر یا صدر جو کانٹوں سے پاک ہے اس سے استفادہ کریں گے۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، طلحہ بے معنی تناور درخت، منضود یعنی بے معنی لپٹا ہوا، پس طلحہ منضود کے معنی یہ ہوں گے کہ بڑا درخت جو میوے سے پر ہو، تنے سے لے کر شاخ تک میوہ پیچیدہ شدہ ہے۔ جنتی ایسے درخت سے بھی بہرہ مند ہوگا۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، ظل بے معنی سایہ، ممدود بے معنی کھچا ہوا، دانہ دار، یعنی بہشتی درخت بزرگ سایہ دار اور دانہ دار ہوں گے جن سے بہشتی استفادہ حاصل کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی سوار بہشتی سایہ دار درخت کے نیچے حرکت کرے تو 100 سال کے راستے کے برابر وہ راہ سفر کرے تو بھی اس درخت کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، پانی ڈالا گیا عرش کے نیچے، پانی ہمیشہ جاری رہے گا۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، یعنی بہت زیادہ میوے ایسے ہوں گے۔
لا مقطوع جو ختم ہونے والے نہیں۔ دنیا میں ممکن ہے کہ کوئی درخت میوہ دار میوہ نہ دے، بلکہ اپنے موسم کے مطابق گرمی کا میوہ گرمیوں کے آخر تک ختم ہوتا ہے اور سردیوں کا میوہ سردیوں کے آخر تک ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہشتی درخت ایسے نہیں، بلکہ ان کے میوے ہمیشہ ہوں گے اور یہاں اور وہاں سردی اور گرمی کا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ ولا ممنوع نہ رکے ہوئے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ دنیا میں ایسے میوے ہوں کہ یہ تمام لوگوں تک نہ پہنچیں یا بعض افراد کے لیے مضر ہوں اور وہ اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں، لیکن بہشت میں کوئی معنی نہ ہوگا۔ تمام بہشتیوں کے پاس وہ جس وقت چاہیں گے یہ میوے موجود ہوں گے۔ ہیڈنگ: بیری کے درخت کا ذکر کیوں؟ بعض تفاسیر میں آیا ہے کہ بہشت میں بہت سی نعمات الہی ہیں، تو بیری کا نام خصوصاً کیوں لیا گیا؟ کیونکہ یہ درخت دنیا والوں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جبکہ باقی ہزاروں میوے ہیں۔ لہٰذا بیری کے درخت کے ذکر کی چند مناسب وجوہات لکھی گئی ہیں۔ وجہ اول: ایک وجہ تو یہ ہے کہ جزیرۃ العرب میں جہاں قرآن نازل ہوا وہاں عمدہ درخت کھجور کے بعد یہی بیری کا درخت ہے۔ ان کے لیے یہ اتنا جالب تھا کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت طائف کی راہ میں ایک وادی تھی جس میں بیری کے بہت سے درخت تھے۔ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ بہشت میں ہمیں اسی قسم کی وادی نصیب ہوگی۔ ان کے ادراک کی یہی حد تھی، لہٰذا خداوند تعالیٰ ان کی خواہش سے باخبر تھا اور ان کے نزدیک بیری کے درخت کی اہمیت کو جانتا تھا۔ ان کو خبر دی گئی کہ ہاں بہشت میں بیری کا درخت بھی ہے، لیکن اس سے بہتر ہوگا کیونکہ اس کے کانٹے نہ ہوں گے۔ اے عرب کے دیہاتیوں، اگر تمہاری تمنا بیری کا درخت ہے تو بہشت میں تمہاری خواہش کے مطابق میوے ہوں گے۔ چھوٹے اور بڑے کا عمومی ذکر۔ وجہ دو: دوسری وجہ فخر رازی نے تفسیر کبیر میں لکھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کی شان ہے کہ مناسب طرفین یعنی کم بھی ہوں تو زیادہ ذکر ہوتے ہیں تاکہ عمومیت ظاہر ہو۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ گھر کے چھوٹے بڑے آئے تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ تمام گھر والے آئے۔ اصطلاحاً ہم کہتے ہیں کہ دہی کی سفیدی سے کوئلے کی سیاہی تک، تو یہاں دہی اور کوئلہ مقصود نہیں، ہم عمومیت بتانا چاہتے ہیں۔ اس طرح خدا نے کیا۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ بیری کے درخت کے پتے تمام درختوں سے چھوٹے ہوتے ہیں اور درخت طلحہ کے پتے سب سے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے خدا کہنا چاہتا ہے کہ بہشت میں تمام انواع اقسام کے درخت ہیں۔ یہ بیری جس کے پتے چھوٹے ہیں جبکہ طلحہ جس کے پتے بڑے ہیں۔ اس صدر کے اس سے چھوٹے میوے سے لے کر طلحہ کے میوے تک، جو تنے سے شاخ تک میووں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، سب کچھ بہشت میں ہے۔ تمام قسم کے درخت اور تمام قسم کے میوے جنت میں موجود ہیں۔ سدرہ بہشتی اور سدرۃ المنتہا۔ وجہ سوم: تیسری وجہ بعض افراد نے لکھا ہے کہ اور صحیح لکھا ہے کہ صدر اور طلحہ کے اشتراک لفظی ہے، لیکن حقیقت میں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، یعنی یہ بہشت میں جو بھی ہے لفظ کے اعتبار سے دنیا میں جو ہے ایک ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے بہشتی درخت اور چیز ہے۔ بہشتی نعمتیں ان کے کھانے پہننے اور جنتی لذتیں ہیں، سب کے سب اس دنیا سے بالکل مشابہت نہیں رکھتے ہیں۔ بیری کا درخت بھی بہشت میں ہے، لیکن نہ وہ بیری جو دنیا میں ہے۔ روایت میں ہے کہ بیری کا میوہ شہد سے میٹھا اور بیری بغیر کانٹوں کے ہے۔ بعض نے یہ احتمال دیا ہے کہ صدر سے مراد وہی سدرۃ المنتہا ہے جس کو ہم نے سورہ والنجم کی تفسیر میں ذکر کیا ہے، لہٰذا یہاں پر تکرار نہیں کرتا۔ ہیڈنگ: سایہ عرش بلطف حق وظل ممدود، یعنی سایہ وسیع رکھنے والا۔ بعض افراد نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عرش کا سایہ جو تمام بہشت کو محیط ہے۔ بعض نے کہا مراد سایہ نور نہیں بلکہ یہ کنایہ ہے جو عرب و عجم میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور کنایہ از لطف خدا ہے۔ ذل خدا یعنی اس کے لطف اور رحمت نے بہشتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور سایہ دائمی ہے، در حالانکہ
آدمی کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس معنی کی تاکید میں آیت وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا یعنی ان کو لائیں گے رحمت میں کہ جس نے زیادہ گھیرا ہوا ہے سے شہادت دی جا سکتی ہے کہ آیت میں ذل سے مراد رحمت اور رافت ہے۔ روایت میں یہی معنی ہے کہ قیامت کے دن سوائے خدا کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی رحمت و لطف صرف حق تعالیٰ ہی کے لیے ہوگا، حق تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ آیت ہیڈنگ ہے اس کے بعد 7 گروہ سایہ رحمت کے نیچے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ سبعۃ فی ظل عرش اللہ، یعنی جس کو، اور یہ خصال صدوق کی روایت ہے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے سایہ خدا کے تو 7 قسم کے گروہوں کو یہ سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص مسجد میں نماز واجب ادا کرتا ہے، مسجد سے باہر جاتا ہے لیکن اس کا دل وہاں رہتا ہے، یعنی منتظر ہوتا ہے کہ دوسرا وقت نماز کا آئے اور میں مسجد میں جاؤں۔ نمبر 2، وہ شخص جس کو حرام شہوت کا موقع ملے اور وہ خوف خدا سے اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، وہ شخص جو چھپ کے صدقہ دے کہ سوائے خدا کے کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ نمبر 4، وہ شخص جس کو گناہ یاد آئیں تو خوف کرے اور اپنے گناہوں اور آخرت کے حساب کو سوچ کر کانپ جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ نمبر 5، امام عادل یعنی ایسا عادل جو خوشنودی خدا کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ نمبر 6، وہ جوان جو دنیا میں جوانی کو عبادت اور اطاعت خدا میں صرف کرے۔ نمبر 7، 2 اشخاص جو ایک دوسرے کو برائے خوشنودی خدا دوست رکھتے ہوں، ان کا اکٹھا ہونا اور جدا ہونا دونوں فرما برداری خدا میں سے ہے۔ وجہ مناسب تعبیر سایہ لطف خدا ہے کہ شاید گرمی سے پناہ دیتا، جس طرح رحمت اور لطف خدا گنہگار کے لیے حرارت، جہنم کی سختی اور قیامت کی گرمی سے پناہ دیتا ہے۔ ہیڈنگ آب جاری صحرا نشینوں کے لیے اہم ہے۔ وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ یعنی جاری پانی۔ اس آیت میں آب جاری کے بارے میں ذکر ہوا کیونکہ عرب میں جاری پانی بہت کم ہے۔ بعض لوگوں نے پوری عمر جاری پانی نہیں دیکھا، صرف گڑھوں میں کھڑا ہوا پانی دیکھا ہے یا بارش کا پانی دیکھا۔ ان کو پانی جاری کا کیا علم؟ اور دوسروں کے لیے کہا گیا ہے کہ جاری پانی جو بہشت میں ہوگا وہ اس دنیاوی پانی کی طرح نہیں، اس میں نام کے لحاظ سے پانی مشترک ہے لیکن یہ حقیقت میں مختلف ہے۔ ہیڈنگ امام باقر علیہ السلام کی نصرانی عالم سے بات۔ بہشت اور بہشتیوں کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ ہم فقط موضوع کے مطابق حصے کو ذیل میں رقم کرتے ہیں۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اموی خلیفہ ہشام نے حضرت امام باقر علیہ السلام کو مدینے سے شام بلوایا۔ آپ شام جاتے ہوئے اور واپسی پر ایک جگہ پہنچے جہاں لوگ ایک بوڑھے کے ارد گرد جمع تھے۔ اس قدر وہ بوڑھا تھا کہ اس نے اپنے ابرو کو رومال سے اوپر کر کے باندھا ہوا تھا۔ حضرت امام علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ہم سے ہو یعنی مسیحی ہو؟ امام نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ امت مرحومہ یعنی مسلمان ہو؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا علماء میں سے ہو یا جاہل ہو؟ فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا پھر سوال کا جواب دو۔ حضرت نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اس نے پوچھا کہ تم مسلمان کہتے ہو جنت میں درخت طوبہ ہے، ہر گھر میں اس کی شاخیں ہوں گی، کیا دنیا میں اس کی مثال موجود ہے؟ فرمایا کہ سورج ایک جگہ پر مخصوص ہے جبکہ اس کے نور کی تابش ہر جگہ ہے۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ بہشتی خوراک کھائیں گے پئیں گے لیکن رفع حاجت نہیں کریں گے، اس کی دنیا میں کیا مثال ہے؟ فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا ہے لیکن پیشاب و پخانہ نہیں کرتا۔ اس نے تیسرا سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ بہشتی جتنے میوے صرف کرے گا کم نہ ہوں گے، اس کی دنیاوی مثال دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ، لاکھوں کروڑوں چراغ روشن کرتے چلے جائیں اور پہلے چراغ کی روشنی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر اس نے چوتھا سوال کیا کہ بہشت میں نہ سورج ہے نہ چاند، ایسا ہو سکتا ہے؟ دنیاوی مثال دیں۔
پھر امام نے فرمایا ایک وقت ایسا ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں، اور وہ طلوعین کے درمیان یعنی اذان کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت راہب نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں علماء میں سے نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں نے تو کہا ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے کی تقاریر اور آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ، اور پیج نمبر ہوگا 189۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔